اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کو بھی متبرک کہہ سکتے ہیں؟ ہے نا، دیکھو ہم جیسے بھائی یہ گوشت پاک کی نیاز ہے تبرک، واقعی تبرک ہے، تو جو اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوا قربانی کا، یار یہ نیاز کی طرح کیا متبرک نہیں ہے؟ یہ تبرک نہیں ہے؟ آپ کو ہو کیا گیا؟ میں ایک جگہ گیا تھا، کسی نے مجھے بہت سارے تبرکات دکھائے، یہ فلاں کا کپڑا ہے، تو یہ فلاں کا مصلح ہے، یہ فلاں بزرگ کا یہ ہے، تو اچھی بات ہے، اہتمام سے رکھے ہوئے تھے، تو غالباً قرآن کریم رحل پر نیچے تشریف فرما تھا، یعنی کہ بے ادبی کی جگہ نہیں تھا۔ میں نے کہا یار تبرکوں کا سردار تو یہ ہے، میرے رب کا کلام، ظاہر ہے کہ یار یہ بھی دکھا دو کہ یہ بھی ہے۔ تو ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں، جیسے کہ اب میرے جیسا مطلب چلتا پھرتا پرزا تھوڑا نام ہو گیا نا تو بولیں گے آپ کا بال مبارک دے دو، آپ کا تبرک دے دو۔ ارے میرا تبرک کو یار، تبرک کی توہین ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کی چیز ہے۔ قرآن کریم ایمانداری سے بتاؤ تبرک نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں موجود ہے، اس سے برکت حاصل کرو۔ جی ہاں، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کو تبرکن چومنا ثابت ہے، فاروق اعظم چومتے تھے قرآن کریم کو، یہ تبرک ہے۔ اور اس کو چومو بھی، احترام کی جگہ رکھو بھی، اور اس کو کھول کے پڑھو بھی، یہ وہ تبرک ہے جس کے تبرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کسی بزرگ سے، کسی عالم سے یہ پڑھا لو کہ وہ تھوڑا کھول کے اس کو پڑھ لے، پھر ان کی یادگار بسا لو، یار یہ بھی تبرکات میں اپنے شامل ہونا چاہیے نا۔ تو نعوذ باللہ کوئی اگر بے وقوفوں کا سردار وہ یہ اگر دلیل بنا لے کہ الیاس نے تبرک کا رد کیا، صرف قرآن کریم تبرک ہے، تو اس کی نہیں چلے گی۔ ہاں، میں نے تبرک کا انکار نہیں کیا، بزرگوں سے جو بھی چیز نسبت والی ہے وہ یقیناً تبرک ہی ہے۔ میں نے غوث پاک کی نیاز کو بھی تبرک بولا ہے، اور اس کو تبرک بول کے قربانی گوشت کو بھی تبرک بتایا ہے کہ یہ بھی تبرک ہے، توجہ دلائی ہے۔ تو نعوذ باللہ بزرگوں کے تبرکات مسلم ہیں، نالے پاک سے برکت حاصل کرتے ہیں، تبرک ہے، منہ مبارک یقیناً 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 تبرک ہے۔ نعوذ باللہ میں نے اس کا انکار نہیں کیا، اپنی ذات سے منسوب چیزوں کا انکار کیا کہ یہ تبرک نہیں ہے، میرا بال تبرک نہیں ہے، میری کھال تبرک نہیں ہے، میرا پہنا ہوا لباس تبرک نہیں ہے، کہ میں اس کا انکار کیا۔ بزرگوں سے جو چیزیں منسوب ہیں وہ بے شک تبرک تبرک تبرک۔ قرآن کریم میں تابوت سکینہ کا تذکرہ ہے جس میں کئی تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی نالین، الواح توریت، اس کو اٹھا کر جنگوں میں شرکت کرتے تھے، اس کی برکت سے فتح ہوتی تھی۔ تو عقل بھی تبرک کو چاہتی ہے، اپنے مرے ہوئے دادا کی چیزیں لوگ سنبھال کے رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بچپن میں کسی کے والد فوت ہو جائیں اور اگر اس کی کوئی چیز نکل آئے، امی بولے کہ تیرے والد یہ چادر اوڑا کرتے تھے یا یہ بوٹ پہنا کرتے تھے، تو کیسا عجیب سا لگتا ہے۔ اور آپ کے اپنے باپ کے بوٹ کو آپ کی امی بولے کہ بیٹا جا اس کو کچرا کنڈی پر ڈالا، تو کیا آپ جائیں گے ڈالنے کے لیے؟ بولا نہیں، ابو کا بوٹ ہے، میں تو نشانی رکھوں گا۔ لفظ تبرک نہیں بولتے، یہاں نشانی بولتے۔ تو بہرحال یہ کہ ہر قوم اپنے بڑوں کا نشانیاں سنبھالتی ہے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ